الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 55ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم و مکرم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ احزاب کا تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ اس غزوہ کو غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر خندق کھود کر مدینہ کی حفاظت کی گئی تھی۔ غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ کفار یہودی اور ان کے حلیف کئی گروہوں میں یعنی کئی حزب میں مسلمانوں کے خلاف جتھا بنا کر ایک ہو گئے تھے۔ حزب کی جمع احزاب ہے۔ اس غزوہ کا پس منظر یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ عرصے کی پہم فوجی مہمات اور کارروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر سکون چھا گیا تھا اور ہر طرف امن و امان اور آشتی و سلامتی کا دورہ ہو گیا تھا، مگر یہود کو جو اپنی خباثتوں، سازشوں اور دسیسہ کاریوں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت و رسوائی کا مزہ چکھ چکے تھے، اب بھی ہوش نہیں آیا تھا اور انہوں نے غدر و خیانت اور مکر و سازش کے مکروہ نتائج سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا۔ چنانچہ خیبر منتقل ہونے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمان اور بت پرستوں کے درمیان جو فوجی کشاکش چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئے ہیں، گردش لیل و نہار نے ان کے نفوذ کو مزید وسعت دے دی ہے اور دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے، تو انہیں سخت جلن ہوئی اور انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری کاری ضرب لگانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے۔ لیکن چونکہ انہیں براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہ تھی، اس لیے اس مقصد کی خاطر ایک نہایت خوفناک پلان تیار کیا گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار اور رہنما مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش نے ان کی بات مان لی، چونکہ وہ احد کے روز میدان بدر میں مسلمانوں سے صف آرائی کا عہد و پیمان کر کے اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجوزہ جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شہرت بھی بحال کر لیں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے۔ اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریش ہی کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا۔ وہ بھی تیار ہو گئے، لیکن پھر اس وفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دینا شروع کر دی اور ان قبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے۔ غرض اس طرح یہودی سیاست کاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر ہی لیا۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش، کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے مدینے کی جانب کوچ کیا۔ ان سب کا سپہ سالار ابو سفیان تھا اور ان کی جماعت 4000 تھی۔ یہ لشکر مرز زہران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں شامل ہوئے۔ ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ، مرہ اور اشجع نے کوچ کیا۔ فزارہ کا سپہ سالار اعینہ بن حسن تھا، بنو مرہ کا حارث بن عوف اور بنو اشجع کا مسعر بن رخیلہ۔ انہی کے ضمن میں بنو اسد اور دیگر قبائل کے بہت سے افراد بھی آئے تھے۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا تھا، اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینے کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی۔ اس میں 300 گھوڑے اور 1500 اونٹ تھے۔ یہ لشکر 3 مستقل فوجوں میں تقسیم تھا۔ غطفان کی فوجیں اعینہ بن حسن فزاری کی کمان میں تھیں، جو عرب کا مشہور سردار تھا۔ بنو اسد طلحہ کی افسری میں تھے اور ابو سفیان بن حرب سپہ سالار کل تھا۔ اگر حملہ آوروں کا یہ ٹھاٹیں مارتا ہوا سمندر مدینے کی 4 دیواری تک اچانک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔
کچھ عجب نہیں کہ ان کی جڑ کٹ جاتی اور ان کا مکمل صفایا ہو جاتا، لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی۔ اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کے نبض پر رہتی تھیں اور وہ حالات کا تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک اندازہ بھی لگاتی رہتی تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھی۔ چنانچہ کفار کا لشکر عظیم جو ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا، مدینے کے مخبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع فراہم کر دی، اور جیسے ہی مخبرین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دشمن ان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب سابق صحابہ کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی النسل ہونے کی وجہ سے خندق کے طریقے سے واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا مسئلت نہیں، ایک محفوظ مقام میں لشکر جمع کیا جائے اور ایک خندق کھود لی جائے۔ تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا۔ مدینہ میں 3 جانب مکانات اور نخلستان کا سلسلہ تھا جو شہر پناہ کا کام دیتا تھا، صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا۔ یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی، چونکہ مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے ہرے یعنی لاوے کی چٹان، پہاڑوں اور کھجور کے باغات سے گھرا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ مدینہ پر اتنے بڑے لشکر کی یورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسی جانب خندق کھدوائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 3000 صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اس مقام میں خندق کھودنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ خندق کی گہرائی 5 گز رکھی گئی۔ ذی قعدہ 5 ہجری کی 8 تاریخ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود قائم کیے، داغ بیل ڈال کر 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان مجاہدوں کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک تھے۔ کئی دن فاقہ سے گزر رہے تھے، اس پر بھی اسلام کے شیدائیوں کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ ہاتھوں سے مٹی کھودتے اور پیٹھوں پر اس کو لاد کر پھینکتے تھے اور آواز میں آواز ملا کر شعر گاتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اس عہد پر بیعت کی ہے کہ جب تک جان میں جان ہے ہم خدا کی راہ میں لڑتے جائیں گے۔ محترم و مکرم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم کی جلد ڈھانک دی تھی۔ مسلمان ایک طرف اس گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تصور سے کلیجہ بھی شک ہو جائے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جو لایا جاتا اور ہیک دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ لوگ بھوکے ہوتے تھے اور یہ حلق کے لیے بد لذت ہوتا تھا، اس سے مہک بھی پھوٹتی رہتی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک پتھر دکھلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شکم کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ محترم ناظرین، خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی چند نشانیوں کا ظہور بھی ہوا، یعنی کچھ معجزات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے میں آئے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو جو پیسا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رازداری کے ساتھ خفیہ طور پر گزارش کی کہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ تشریف لائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تمام اہل خندق کو، جن کی تعداد 1000 تھی، ہمراہ لے کر چل پڑے، اور سب لوگوں نے اسی ذرا سے کھانے سے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر برقرار رہی اور بھری کی بھری جوش مارتی رہی، اور گوندا ہوا آٹا اپنی حالت پر برقرار رہا، اس سے روٹی پکائی جاتی رہی۔ دوستو، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن خندق کے پاس 2 سیر کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وہ کھجور منگوا لی اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دی۔ پھر اہل خندق کو دعوت دی، اہل خندق اسے کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے، اور کھجور تھی کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھی۔ محترم ناظرین، 20 دن میں 3000 مبارک ہاتھوں سے خندق کی کھدوائی مکمل ہو گئی۔ انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔ خندق کی کھدوائی کے دوران ایک جگہ سفید رنگ کی گول چٹان برآمد ہوئی، جو اس قدر سخت تھی کہ کھدالیں ٹوٹ گئیں۔ آخر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور صورتحال بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے۔ بھوک کی وجہ سے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی، اور ایک چمک کے ساتھ 1/3 چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا، سب نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، جس سے مزید 1/3 حصہ گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تیسری ضرب میں چٹان پاش پاش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سب نے بھی ساتھ دیا۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چمک میں مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئیں، میں نے حیرہ کے سرخ محلات کو دیکھا۔ دوسری ضرب کی روشنی میں فارس کی چابیاں عطا ہوئیں اور میں نے مدائن کے قصر ابیض کو دیکھا، اور تیسری ضرب پر مدائن کی کنجیاں ملیں اور میں صفا کے محلوں کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کے محلات کی تفصیل بتانے لگے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، قصر ابیض ایسا ہی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ محترم ناظرین، اس سلسلے میں جدید تحقیق جو ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے کی، اسے اپنی کتاب سیاسی وثیقہ جات میں درج کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب بھی دیا تھا۔ ابو سفیان کا خط یہ تھا کہ من جانب ابو سفیان بن حرب باخدمت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باسمک اللہم۔ اس نے لکھا کہ اپنے بتوں لات، عزا، منات، نائلہ اور حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے ہمراہ وہ بے کراں لشکر لے کر آ رہا ہوں جو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا ہے۔ میں نے آپ کے حوصلے دیکھ لیے، مقابلے کی تاب نہ لا کر شہر کے ارد گرد خندق کھدوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ طریقہ نہیں جانتے تھے۔ اگر اس مرتبہ ہم مدینہ سے ناکام واپس لوٹے تو جس طرح احد میں ہم نے آپ کو پامال کیا تھا اور آپ کے لشکریوں کی گرفت سے ہم اپنی عورتوں کو بچا لائے، کسی وقت احد کی مانند پھر آپ کو نرغہ میں لے کر پیس دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خط پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خیمہ میں لے جا کر ان سے سنا اور پھر انہیں اپنا جواب لکھوایا۔ آپ نے لکھوایا کہ من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنام ابو سفیان بن حرب، واضح ہو کہ تمہارا خط ملا،
جانتا ہوں کہ تم صدا سے اللہ تعالیٰ کے خلاف غرور میں مبتلا ہو۔ یہ جو تم نے مدینہ پر ایسا حملہ کرنے کا ذکر کیا ہے جس میں تمہارے ہمراہ لشکر جرار ہوگا، اور کہتے ہو کہ تمہاری فوج مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی، تو یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اور اگر چاہے تو آپ لوگوں سے لات و عزیٰ کا نام لینے کی طاقت بھی سلب کر سکتا ہے۔ اور یہ جو تم نے لکھا ہے کہ مجھے خندق کھودنے کا طریقہ یاد نہ تھا، تو یہ طریقہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت القاء فرمایا جب تمہارا اور تمہارے ہمراہیوں کا غیظ و غضب یہاں تک آ پہنچا کہ تم لوگ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے پر تل گئے۔ سنو، تمہاری خام امیدوں کا پورا ہونا تو کجا، وقت آ گیا ہے کہ لات و عزیٰ، منات اور نائلہ ایک ایک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس غزوہ میں یہ نئی بات تھی جس نے کفار کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ بدر میں صف بندی، احد میں میدان جنگ کا انتخاب، اور اب خندق کے ذریعے حفاظت کا انوکھا طریقہ۔ مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، دن بھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹ آتے، یہاں تک کہ مدینہ کی دیواروں تک کفار کے لشکر جرار کے پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق خندق تیار ہو چکی تھی۔ کام کے بوجھ اور موسم کی شدت کو ہلکا کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت جعیل رضی اللہ تعالی عنہم رجز کے اشعار پڑھتے۔ تمام مسلمان اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز میں آواز ملاتے۔ منافقین نے خندق کی کھدائی میں حصہ نہیں لیا۔ صلا کے پہاڑ کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی گئی، مستورات شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دی گئیں، اور چونکہ بنو قریظہ کے حملے کا اندیشہ تھا اس لیے حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ 200 آدمیوں کے ساتھ متعین کیے گئے کہ ادھر سے حملہ نہ ہونے پائے۔ قریش اپنا 4000 کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے تو روما، جرف اور رقابہ کے درمیان مجمع الاسیال میں خیمہ زن ہوئے، اور دوسری طرف سے غطفان اور ان کے نجدی ہم سفر 6000 کی نفری لے کر آئے تو احد کے مشرقی کنارے ذنب نقمی میں خیمہ زن ہو گئے۔ منافقین اور کمزور نفس لوگوں کی نظر اس لشکر پر پڑی تو ان کے دل ہل گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، لیکن جانثاران اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تقریباً 1 مہینہ تک اس سختی سے محاصرہ رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ پر 3 دن کے فاقے گزر گئے۔ بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے تھے، اور کوہ صلا کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ مسلمانوں کا شعار یعنی ان کا کوڈ لفظ یہ تھا کہ حامیم لا ینصرون، حامیم ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا، اور عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے قلعوں اور گھڑیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینہ کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینہ کے درمیان حائل ہے۔ مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ خود ان کے بقول ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقف ہی نہ تھے، لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہ کیا تھا۔ مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگے۔ انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں۔ ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرأت نہ ہو، وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ کوئی ہے جو باہر نکل کر محاصرین کی خبر لائے
3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے۔ یہ انتہائی پرخطر تھا، لیکن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حواری رسول کا لقب عطا فرمایا۔ عزیز دوستو، محاصرین نے ایک طرف خندق کا محاصرہ کر رکھا تھا تو دوسری طرف اس غرض سے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے اہل و عیال یہیں قلعوں میں پناہ گزین تھے۔ محاصرین خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دور سے تیر اور پتھر برساتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے مختلف حصوں پر فوجیں تقسیم کر دی تھیں جو محاصرین کے حملوں کا مقابلہ کرتی تھیں۔ ایک حصہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہتمام میں تھا۔ محاصرہ کی سختی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ انصار ہمت ہار جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غطفان سے اس شرط پر معاہدہ کرنا چاہا کہ مدینہ کی پیداوار کا 1/3 ان کو دے دیا جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، جو رؤسائے انصار تھے، بلا کر مشورہ کیا۔ دونوں نے عرض کیا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو انکار کی مجال نہیں، لیکن اگر رائے ہے تو یہ عرض ہے کہ کفر کی حالت میں بھی کوئی شخص ہم سے خراج مانگنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اور اب تو اسلام نے ہمارا پایا بہت ہی بلند کر دیا ہے۔ ان لوگوں سے جو بن آئے کر دکھائیں۔ یہ استقلال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہوا۔ مشرکین کی طرف سے حملے کا یہ انتظام کیا گیا تھا کہ قریش کے مشہور جرنل یعنی ابو سفیان، خالد بن ولید، عمرو بن العاص، زرار ابن الخطاب، جبیرہ کا ایک ایک دن مقرر ہوا۔ ہر جرنل اپنی باری کے دن پوری فوج کو لے کر لڑتا تھا۔ خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، لیکن خندق کا عرض چونکہ زیادہ نہ تھا، اس لیے باہر سے پتھر اور تیر برساتے تھے۔ چونکہ اس طریقے میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے قرار پایا کہ اب عام حملہ کیا جائے۔ تمام فوجیں یکجا ہو گئیں۔ قبائل کے تمام سردار آگے آگے تھے۔ خندق ایک جگہ اتفاقاً کم عریض تھی۔ یہ موقع حملے کے لیے انتخاب کیا گیا تھا۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت نے، جن میں عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، اس تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلاح کے درمیان میں چکر کاٹنے لگے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کدائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمر بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا۔ وہ 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، بڑا بہادر اور شہزور تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر واپس چلا گیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک انتقام نہ لوں گا بالوں میں تیل نہ لگاؤں گا۔ سب سے پہلے وہی آگے بڑھا اور عرب کے دستور کے مطابق پکارا کہ مقابلے کو کون آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہاتھ کرنے کے لیے مد مقابل پہنچے اور ایک ایسا فکرہ چست کیا کہ وہ طیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی کوچیں کاٹ کر چہرہ مار کر حضرت علی کے دو بدو آ گیا۔ دونوں میں پرزور ٹکر ہوئی، ایک نے دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے۔ بالآخر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی مشرکین بھاگ کر خندق کے پار چلے گئے۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔ حملے کا دن بہت سخت تھا۔ تمام دن لڑائی جاری رہی۔ کفار ہر طرف سے تیر اور پتھر برسا رہے تھے اور ایک دن کے لیے بارش تھمنے نہ پاتی تھی۔ یہی دن ہے جس کا ذکر اکثر احادیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء قضا ہوئی تھیں۔ مسلسل تیر اندازی اور سنگ باری سے جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ جب دونوں جماعتیں متفرق ہو کر اپنی اپنی جگہ واپس ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آذان کا حکم دیا۔
پہلے ظہر کی اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے قضا نمازیں پڑھیں۔ مشرکین کی طرف سے خندق عبور کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے پہم دفاع کئی روز تک جاری رہا، مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی اس لیے دست بدست اور خونریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی، بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد مارے بھی گئے، لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرک، جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے تھے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے۔ غزوہ خندق کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ میدان جنگ کی مزید صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 56 ایپیسوڈ میں۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔